پلے آف فٹ بال کی دنیا بڑی ہی بے رحم چیز ہے۔ ایک لمحے میں آپ اپنی ٹیم کو سیزن کے سب سے بڑے میچ میں جتوا رہے ہوتے ہیں اور اگلے ہی لمحے میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ بالکل، ایک لمحے میں آپ ہیرو ہیں اور دوسرے میں کچھ بھی نہیں، ایک غلط قدم اور بس۔ اور یہی اس کھیل کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی لمحے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ جی، ہمارے پاس ایک متن ہے جس کا عنوان ہے بو نیکس کا نامکمل سیزن، اور یہ صرف ایک کھلاڑی کی چوٹ کی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ اس بارے میں ہے کہ جب ایک ٹیم کا دل، اس کا لیڈر اچانک میدان سے باہر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اس تحریر کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک مرکزی کھلاڑی کی غیر موجودگی کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں، صرف اسکور بورڈ پر نہیں بلکہ لاکر روم کی نفسیات پر، پوری ٹیم کی سوچ پر۔ بالکل۔ تو چلیں اس کہانی کو کھولتے ہیں۔ تحریر کا آغاز بہت دلچسپ ہے۔ وہ چوٹ کے لمحے کو کسی دھماکے کی طرح پیش نہیں کرتے۔ جی، یہ ڈویژنل راؤنڈ کا ایک بہت سخت مقابلہ تھا۔ ٹیم جیت گئی، لیکن اس جیت کی ایک قیمت تھی۔ مصنف لکھتا ہے کہ وہاں کوئی چیخو پکار نہیں ہوئی، کوئی ڈرامائی منظر نہیں تھا، بس ایک خاموشی۔ ہاں، ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ جب ٹرینرز بو نیکس کو میدان سے باہر لے جا رہے تھے تو جشن کے شور میں بھی ایک خوف شامل ہو گیا تھا۔ اور وہ خاموشی سب کچھ کہہ رہی تھی، ہے نا؟ میدان میں موجود ہر شخص، ہر کھلاڑی یہ جانتا تھا کہ کچھ بہت غلط ہوا ہے۔ بالکل۔ لیکن کوئی اسے ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تحریر اس احساس کو بہت خوبی سے پکڑتی ہے کہ جیت کا احساس کتنا کھوکھلا ہو سکتا ہے جب آپ کو لگے کہ آپ نے اس کے لیے اپنا سب سے قیمتی اثاثہ کھو دیا ہے۔ یہ ایک ایسی جیت تھی جس کا ذائقہ شکست جیسا تھا۔ بالکل۔ اور یہ چوٹ، ٹخنے کی چوٹ، ایک کوارٹر بیک کے لیے تو یہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ تحریر میں اس پر بہت زور دیا گیا ہے کہ یہ صرف درد کا معاملہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ درد سے کہیں گہری بات ہے۔ دیکھیں، ایک عام انسان کے لیے ٹخنے کی چوٹ کا مطلب ہے کہ چلنے پھرنے میں دشواری ہوگی۔ جی، لیکن ایک ایلیٹ کوارٹر بیک کے لیے اس کا ٹخنا اس کے پورے کھیل کا مرکز ہے۔ اس کی ساری طاقت، اس کی درستی، سب کچھ اس کی ٹانگوں پر منحصر ہے۔ اچھا۔ جب وہ گیند پھینکنے کے لیے اپنی پچھلی ٹانگ پر وزن ڈالتا ہے تو وہ زمین سے توانائی پیدا کرتا ہے۔ ٹخنے کی چوٹ اس توانائی کی زنجیر کو توڑ دیتی ہے۔ گہری تھرو پھینکنے کی طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اوہ، یعنی اس کا پورا گیم میکینکس ہی بدل جاتا ہے۔ بالکل۔ اور صرف یہی نہیں، پاکٹ کے اندر جو چھوٹے چھوٹے تیز قدم لیے جاتے ہیں دباؤ سے بچنے کے لیے، جسے پاکٹ پریزنس کہتے ہیں، جی سمجھ گیا، وہ صلاحیت تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ایک متحرک خطرے سے ایک ساکن ہدف بن جاتا ہے۔ تو یہ صرف جسمانی درد نہیں ہے، یہ اس کے کھیل کی روح پر حملہ ہے۔ یہ اس سے اس کی سب سے بڑی طاقت چھین لیتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اس خاص سیزن میں کیوں اتنا معنی رکھتا تھا۔ یہ کوئی عام سیزن نہیں تھا بو نیکس کے لیے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مصنف اسے ان کی قیادت، مضبوطی اور نشو و کا عروج قرار دیتا ہے۔ یہ وہ سال تھا جب انہوں نے ناقدین کو غلط ثابت کیا تھا اور خود کو ایک حقیقی لیڈر کے طور پر منوایا۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ دیکھیں، قیادت صرف اعداد و شمار یا ٹچ ڈاؤن پاسز کا نام نہیں ہے۔ صحیح۔ قیادت وہ اعتماد ہے جو آپ اپنے ساتھیوں کو دیتے ہیں۔ تحریر بتاتی ہے کہ بو نیکس نے لاکر روم میں اعتماد حاصل کیا تھا۔ مطلب یہ کہ جب وہ میدان میں ہوتا تھا تو باقی 10 کھلاڑیوں کو یقین ہوتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ ہمیں اس مشکل سے نکال لے گا۔ وہ ٹیم کی امید کا مرکز تھا۔ بالکل، وہ صرف ایک کھلاڑی نہیں تھا، وہ ایک طرح سے ٹیم کی سیکیورٹی بلینکٹ تھا۔ تو جب وہ میدان سے باہر گیا تو صرف ایک کھلاڑی باہر نہیں گیا، بلکہ وہ امید بھی ساتھ لے گیا۔ یہ صرف ایک حکمت عملی کا خلا نہیں تھا، یہ ایک نفسیاتی خلا تھا۔ کیا اس کی کوئی اور مثال ذہن میں آتی ہے کھیلوں کی تاریخ سے؟ بہت سی مثالیں ہیں۔ جب مائیکل جارڈن نے پہلی بار ریٹائرمنٹ لی، شکاگو بلز نے صرف ایک بہترین کھلاڑی نہیں کھویا تھا، انہوں نے اپنی شناخت کھو دی تھی۔ اسی طرح جب ایک کوارٹر بیک جو ٹیم کا چہرہ ہو اچانک باہر ہو جاتا ہے تو باقی ٹیم خود سے پوچھتی ہے، اب ہم کون ہیں؟ اور یہاں تحریر کا ایک جملہ میرے ذہن میں اٹک گیا ہے جو اس صورتحال کی سنگینی کو دکھاتا ہے۔ پوسٹ سیزن انتظار نہیں کرتا۔ یہ لائن، یہ سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھیل کی بے رحمی اس ایک لائن میں سمٹ کر رہ گئی ہے۔ بالکل، کوئی وقت نہیں ہے افسوس منانے کا، کوئی مہلت نہیں ہے خود کو سنبھالنے کی۔ آپ ایک دیوار سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اور کوچنگ سٹاف، ان کے لیے تو ایک ڈراؤنا خواب ہوگا۔ سوچے ذرا، ان کے پاس چند دن ہوتے ہیں اپنی پوری حکمت عملی کو دوبارہ لکھنے کے لیے۔
وہ تمام کھیل جو بونکس کی صلاحیتوں کے گرد بنائے گئے تھے وہ اب بیکار ہیں، سب بیکار۔ جارحانہ کوارڈینیٹر کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ اسے ایک ایسے بیک اپ کوارٹر بیک کے لیے گیم پلان بنانا پڑتا ہے جس نے شاید پورے سیزن میں چند ہی بار کھیلا ہو۔ اس پر اچانک پوری دنیا کا بوجھ آ جاتا ہے۔ اور دباؤ صرف اس بیک اپ کھلاڑی پر نہیں ہوتا ہوگا، ہے نا؟ نہیں، سب پر ہوتا ہے۔ دفاعی کھلاڑیوں کو پتا ہوتا ہے کہ اب انہیں پہلے سے بھی بہتر کھیلنا ہوگا کیونکہ شاید اب ان کی ٹیم زیادہ پوائنٹ سکور نہ کر پائے۔ ہر کھلاڑی پر ذمہ داری کا بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک زنجیر کے رد عمل کی طرح ہوتا ہے۔ ہر شعبے کو اپنی توقعات سے بڑھ کر کام کرنا پڑتا ہے تاکہ اس ایک خلا کو پر کیا جا سکے، اور یہ سب میڈیا کی شدید نظروں کے نیچے ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک دن پہلے آپ چیمپئن شپ کے دعوے دار تھے، اور اگلے دن ہر کوئی آپ کے سیزن کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لکھ رہا ہوتا ہے۔ اس نفسیاتی دباؤ کو سنبھالنا ہی اصل امتحان ہے۔ لیکن کیا یہ بھی ممکن نہیں کہ ایسے حالات کسی ٹیم کو مزید متحد کر دیں کہ وہ ہم بمقابلہ پوری دنیا والی ذہنیت اپنا لے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب اس ٹیم کے کردار میں ہوتا ہے۔ کچھ ٹیمیں اس دباؤ میں ٹوٹ جاتی ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا۔ لیکن عظیم ٹیمیں اس بحران کو ایک موقع کے طور پر دیکھتی ہیں۔ وہ اپنے زخمی لیڈر کے لیے جیتنا چاہتی ہیں۔ کوئی دوسرا کھلاڑی جو اب تک پس منظر میں تھا، اچانک قیادت کا کردار سنبھال لیتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جو ایک ٹیم کے کردار کی اصل پہچان کرواتے ہیں۔ بالکل، لیکن یہ ایک بہت ہی مشکل راستہ ہے۔ ٹیم تو میدان میں اپنے چیلنجز سے لڑ رہی ہے، لیکن میرا ذہن بار بار اس کھلاڑی کی طرف جا رہا ہے جو اب یہ سب کچھ صرف سائیڈ لائن سے دیکھ سکتا ہے۔ تحریر اس سفر کو صحت یابی، بحالی اور واپسی کے طویل راستے کا نام دیتی ہے۔ یہ کہانی کا وہ حصہ ہے جو اسٹیڈیم کی روشنیوں سے دور تنہائی میں شروع ہوتا ہے۔ اور یہ سفر جسمانی سے کہیں زیادہ ذہنی ہوتا ہے۔ ایک ایتھلیٹ اپنی پوری زندگی اپنے جسم کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کرتا ہے۔ جب وہ ہتھیار ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی شناخت کا ایک حصہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ بحالی کا عمل صرف پٹھوں کو دوبارہ مضبوط کرنا نہیں ہوتا، یہ اس خوف پر قابو پانا بھی ہے کہ کیا میں دوبارہ ویسی ہی ہو پاؤں گی؟ کیا میرا جسم مجھے دوبارہ دھوکہ دے گا؟ اور وہ تنہائی، جب پوری ٹیم پریکٹس کر رہی ہوتی ہے، میٹنگز میں ہوتی ہے، تو وہ اکیلا ٹریننگ روم میں ہوتا ہے۔ جی، وہ ٹیم کا حصہ ہو کر بھی ٹیم سے الگ ہو جاتا ہے۔ یہ تنہائی بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہے، اور یہیں پر ایک کھلاڑی کی ذہنی مضبوطی کا اصلی امتحان ہوتا ہے۔ اس کے ارد گرد ایک شور ہوتا ہے، میڈیا، پرستار۔ بالکل، سب اس کی واپسی کے بارے میں قیاس آرائیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک خاموشی ہوتی ہے جہاں اسے خود سے لڑنا پڑتا ہے۔ اسے ہر روز صبح اٹھ کر خود کو اس تکلیف دہ عمل کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جسے کوئی نہیں دیکھتا، کوئی بھی نہیں۔ اور یہیں پر آ کر تحریر کا سب سے طاقتور پیغام سامنے آتا ہے۔ ایک جملہ جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیریئر کا تعین چوٹوں سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد آنے والے وقت سے ہوتا ہے۔ واہ! یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ زندگی کا ایک فلسفہ ہے۔ یہ اس خیال کی نفی کرتا ہے کہ آپ کی شناخت آپ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات سے ہوتی ہے۔ نہیں، آپ کی شناخت اس بات سے ہوتی ہے کہ آپ ان واقعات پر رد عمل کیسے دیتے ہیں۔ صحیح۔ چوٹ ایک حقیقت ہے، ایک واقعہ ہے، لیکن اس کے بعد کا سفر، صبر، عزم، محنت، وہ آپ کی کہانی ہے، وہ آپ کا کردار ہے۔ تاریخ میں کئی کھلاڑی آئے جنہیں شدید چوٹیں لگیں اور وہ گمنامی میں کھو گئے، لیکن جن کھلاڑیوں کو ہم یاد رکھتے ہیں وہ ہیں جنہوں نے ان چوٹوں کو اپنی واپسی کی کہانی کا ایک باب بنا دیا۔ یہ مشکل کو ایک نئے آغاز کے طور پر دیکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ بالکل، یہ خود کو دوبارہ دریافت کرنے کا ایک موقع ہے۔ بہت سی ایتھلیٹس کہتے ہیں کہ چوٹ نے انہیں کھیل کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع دیا، اس نے انہیں ذہنی طور پر زیادہ مضبوط بنایا۔ جب آپ سے سب کچھ چھین لیا جاتا ہے، تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ واقعی کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جی ہاں، اور جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ صرف ایک کھلاڑی کے طور پر واپس نہیں آتے، وہ ایک زیادہ پختہ انسان کے طور پر واپس آتے ہیں۔ تحریر کا اختتام بھی اسی امید بھری سوچ پر ہوتا ہے۔ مصنف لکھتا ہے، یہ سیزن شاید ختم ہو گیا ہو، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ بہت ہی خوبصورت اختتام ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ایک باب کا خاتمہ کتاب کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ اور یہی کھیلوں کی سب سے بڑی کشش ہے۔ یہ ہمیں انسانی روح کی لچک کے بارے میں سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ شکست حتمی نہیں ہوتی جب تک آپ خود ہار نہ مان لیں۔
تو بو نکس کی کہانی کا یہ نامکمل سیزن در حقیقت اس کی کہانی کا ایک نیا اور شاید سب سے اہم باب شروع کر سکتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ کس طرح میدان میں ایک خاموش لمحے نے نہ صرف ایک کھلاڑی اور اس کی ٹیم کے سیزن کا رخ موڑا، بالکل، بلکہ اس نے کردار، قیادت اور نفسیاتی مضبوطی کے بارے میں کئی گہرے سوالات بھی اٹھائے۔ اور سب سے اہم بات، ہم نے یہ سیکھا کہ اصل کہانی چوٹ پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک نئے، زیادہ مشکل لیکن شاید زیادہ بامانی سفر کا آغاز کرتی ہے۔ یہ وہ سفر ہے جو ایک ایتھلیٹ کے کردار کی اصل گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہی وہ کہانیاں ہیں جو ہمیں ہمیشہ متاثر کرتی رہتی ہیں۔ یہ واقعی ایک نامکمل سیزن کی کہانی ہے، لیکن جیسا کہ متن نے ہمیں یاد دلایا، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس ساری گفتگو کے بعد میرے ذہن میں ایک اور آخری سوال ابھر رہا ہے جو سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ ہم اکثر ایتھلیٹس کی عظمت کو ان کی ٹرافیوں، ان کے ریکارڈز اور ان کے شاندار لمحات سے ناپتے ہیں، لیکن کیا ایک ایتھلیٹ کی عظمت کا اصل امتحان میدان سے باہر بحالی کے تنہا کمروں میں نہیں ہوتا؟ بہت گہرا سوال ہے۔ اور قسمت کا ایک لمحہ جو ایک سیزن کو ختم کر دیتا ہے، کیا وہ دراصل ایک ایسا موقع فراہم کرتا ہے جہاں ایک کھلاڑی اپنی جسمانی صلاحیتوں سے بڑھ کر اپنے کردار کی وہ خوبیاں دکھا سکتا ہے جو اسے ہمیشہ کے لیے امر کر دیں؟